ہو گیا. تو اس میں ان دونوں کو الگ الگ کیا گیا، لیکن حدیث میں دونوں کو ایک ہی لفظ کے اندر سمیٹ دیا گیا کہ یوم آخرت سے مراد عالم برزخ بھی ہے اور یوم آخرت سے مراد عالم آخرت بھی ہے. تو یوم برزخ یعنی عالم برزخ، اس کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے پہلے تفصیل سے کہ قبر کے کیا حالات ہیں، کیا وہاں پر سوالات ہیں، اس کے کیا جوابات ہیں، کیا اس میں عذاب ہوگا اور کیا وہاں پر آدمی کو راحت اور آرام نصیب ہوگی ایمان کی وجہ سے، وہ تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا. پھر یوم آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نے پڑھنا ہے یہ کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے گر نہیں سکتا ہے، بلکہ ہل بھی نہیں سکتا ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہو گیا، جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، سب کا سب اللہ کی مشیت سے ہوگا، اس کی چاہت سے ہوگا. اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے چاہا ہم مسجد میں آگے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے گا ہم یہاں سے نکل سکیں گے. اگر اس نے نہیں چاہا یہیں روح قبض کر لی تو کوئی نکل سکے گا؟ نہیں نکل سکتا ہے. تو اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، جو کچھ آج تک ہو چکا اور جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے، اس سب کا علم اللہ کو ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے. جب سے وہ ہے، اس کی صفات سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا، خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا، جتنے بھی یہ اس کی صفات ہیں، یہ ساری اسی وقت سے، جب سے وہ ہے تب سے ہے، اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. تو گویا ازل سے ہے، ہمیشہ سے. تو ہمیشہ سے اس کا علم بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اور آگے ابد تک کیا ہونے والا ہے، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے. اس کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا، ان کے اندر کی ساری چیزوں کو بنانے والا، اوپر کی ساری چیزوں کو، زمین کے نیچے کی ساری چیزوں کو وہ بنانے والا ہے. اور اسی اللہ کی اس کائنات میں انسان کو بنانا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور اس کا علم ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ کامل علم رکھنے والا ہے. اب اس نے اپنے اس علم کے مطابق اس کائنات، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، یعنی تقدیر لکھنے والا قلم. اس کے بعد اللہ نے اس کو حکم دیا اکتب، لکھ. اس نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ سارا کا سارا لکھ دے. تو اب قلم نے اللہ کے علم کے مطابق لکھنا شروع کیا، اور جو وہاں لوح محفوظ میں لکھا گیا قلم تقدیر کے ذریعے سے، اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ میں انسان کو پیدا کروں گا، اس کو اختیار دوں گا، اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی، دونوں کا اس کو اختیار دیا جائے گا، اور اعلان کر کے اس کو بتا بھی دیا جائے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اس کی فرما برداری کرے، جو چاہے اس کی نافرمانی کرے. وہدیناہ النجدین، ہم دونوں راستے تجھے بتا دیں گے، جنت والا راستہ بھی اور جہنم والا راستہ بھی بتائیں گے. اسی طریقے سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی اچھائی اور اس کی برائی دونوں چیزوں کو ہم اس کو الہام کر دیں گے. تقوی کیا ہے یہ بھی بتا دیں گے، فسق و فجور کیا ہے یہ بھی بتا دیں گے، اور اس کو سارا بتا دیا جائے گا. اس کے بعد اس سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تو جو چاہے کر، اپنے اختیار سے، تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس
اگر تو اچھا کام کرنا چاہتا ہے میں اس کی طاقت تجھے دے دوں گا، تو اگر کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے میں اس کی بھی طاقت دے دوں گا، میں چھینوں گا نہیں۔ اگر اس آنکھ سے تو اپنے والدین کو دیکھ کر اور حج کا ثواب حاصل کرنا چاہے گا، محبت کے ساتھ والدین کو دیکھے گا، خوشی کے ساتھ دیکھے گا تو حج کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ تو دیکھنا چاہے گا میں تجھے دیکھنے کی طاقت دے دوں گا۔ اسی آنکھ سے اگر تو کسی غیر محرم کو دیکھنا چاہے گا اور اس اپنی آنکھوں کو اس کو دیکھ کر ناپاک کرنا چاہے گا تو میں اس کا بھی تجھے اختیار دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں تیری آنکھوں کی جو قوت بصارت ہے اس کو میں واپس لے لوں، چھین لوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی آدمی اچھا دیکھ سکتا ہے نہ کوئی برا دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا، اچھا کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، برا کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے علم میں تھا، اس علم کے مطابق اس نے یہ لکھوا دیا، میں انسان کو پیدا کروں گا، اس کو یہ اختیار دے دوں گا، اور اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کریں گے ہم اپنے اختیار سے، لیکن جو مجھے کرنا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کا علم کامل ہے، کس کو کس وقت میں پیدا ہونا ہے، پیدا ہونے کے بعد کب وہ بات کرنا شروع کرے گا، کب وہ چلنا شروع کرے گا، کب وہ پڑھنا شروع کرے گا، کب وہ کھیلنا شروع کرے گا، کب وہ جوان ہوگا، کب بوڑھا ہوگا، کب اس کی جو ہے وہ بال سفید ہوں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے کون جو ہے وہ سچ بولے گا، کون جھوٹ بولے گا، کہاں سچ بولے گا، کہاں جھوٹ بولے گا، کہاں کیا کرے گا اپنے اختیار سے، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ کون نماز پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کرتے ہیں ہم اپنے اختیار سے جو اس کا دیا ہوا اختیار ہے، لیکن اس کے علم میں ہے۔ اس علم کے مطابق اس نے لوح محفوظ میں ہم سب کے بارے میں یہ لکھوا دیا ہے کہ کون کس وقت میں کیا کام کرنے والا ہے، اچھا کون سا کام کرنے والا ہے، برا کون سا کام کرنے والا ہے، یہ سارا اس نے لکھوا دیا ہے۔ اب ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جو اس نے لکھوایا ہے اس لکھوانے کی وجہ سے ہم یہاں کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم نے یہ کرنا تھا اور اس نے اپنے علم کے مطابق لکھوا دیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ہم نے کرنا تھا یہ اپنے اختیار سے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق وہاں پر لکھوا دیا ہے۔ وہاں لکھنے کی وجہ سے ہم یہاں کرتے نہیں، اگر وہاں لکھنے کی وجہ سے کرتے ہوتے پھر تو ہم مجبور ہو جاتے کرنے پر، پھر ہمارا اختیار چھن جاتا، پھر ہمارا اختیار باقی نہیں رہتا، اختیار چھن جاتا۔ تو وہاں لکھنے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں، ہم نے یہ کرنا تھا، اس کو علم تھا، اور اس نے پھر وہ وہاں لکھوا دیا لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد پھر اسی کو بتایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اور اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا، قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، آسمانوں زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا اپنے علم کے مطابق کہ کس کو کب دنیا میں جانا ہے اور کب اس کو وہاں سے واپس آنا ہے، اور اس بیچ میں وہ کیا کیا کرے گا، یہ سارا اللہ نے لکھوا دیا وہاں پر، اور کرنا ہم نے اپنے اختیار سے ہے۔ اس میں اس کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس ہاتھ سے کسی کو جو ہے سہلا دیں اور کسی کو جو ہے محبت کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اس کا بھی اس نے اختیار دے دیا، اور اگر اسی کو اٹھا کے کسی کو تھپڑ لگائیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ اس زبان سے ہم کسی کو اچھی بات کہیں، اس کا بھی اختیار دے دیا، اور کوئی بری بات کہیں، اس کا بھی اختیار ہے۔ کرتے ہم اپنے اختیار سے، لیکن اس نے وہاں پر وہ سارا لکھوا دیا ہے۔ اب ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ واز سن رہے ہیں، تو یہ ہم نے کرنا تھا اپنے اختیار سے، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور آج جو ہے تقدیر کے بارے میں ہم نے پڑھنا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس نے لکھوا دیا ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت
فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی جو زمین میں پہنچتی ہے یا تمہاری اپنی جانوں میں پہنچتی ہے تو وہ نہیں پہنچتی ہے مگر یہ کہ اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو کتاب میں لکھ کر رکھا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے ہمیں نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے پہلے لکھوا دی ہے وہاں پر لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہماری تقدیر ایک اور جگہ لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم کے مطابق لکھ دی گئی لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد پھر جب ہم اس دنیا میں آنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، جس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی آپ نے حدیث بیان فرمائی، وهو الصادق المصدوق، اور آپ صادق سچے ہیں اور ایسے سچے ہیں جن کی تصدیق کی گئی ہے، جن کو سچ مان لیا گیا ہے۔ وهو الصادق المصدوق، پھر آپ نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ تم میں سے ہر کسی کی پیدائش کو، اس کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے 40 دن تک نطفے کی شکل میں۔ 40 دن تک رحم مادر میں کہا تم نطفے کی شکل میں رہتے ہو۔ ثم یکون علاقۃ مثل ذلك، پھر 40 دن میں تم علاقہ یعنی خون بستہ جس کو کہیں گے جمع ہوا خون بن جاتے ہو۔ پھر ثم یکون مضغۃ مثل ذلك، پھر اس کے بعد تم گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتے ہو 40 دن تک۔ تو 3 چلے ہو گئے، 3 چلوں میں گویا پہلے چلے میں نطفہ ہے، دوسرے چلے میں علاقہ بن گیا اور تیسرے چلے میں مضغہ بن گیا۔ اس کے بعد اب چوتھا چلہ گویا شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت کہا فَيَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 باتوں کو لے کر، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 باتوں کو لے کر۔ وہ 4 باتیں کیا ہے؟ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ اس کی پیشانی پر اس کے عمل کو لکھ دیتا ہے، وہ لوح محفوظ سے اس کی پوری ڈیٹیل لے کر آتا ہے کہ اس نے آگے کیا کیا کرنا ہے، تو بس وہ لکھ دیتا ہے، عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وَأَجَلَهُ، اس نے کتنی دیر تک جینا ہے، اس کی روح اس کے جسم میں کتنی دیر تک رہے گی، آیا ماں کے پیٹ میں ہی نکل جائے گی یا وہاں سے باہر آنے کے بعد نکلے گی، پھر کتنے دن کے بعد نکلے گی، بچپن میں نکل جائے گی، جوانی میں نکلے گی یا بڑھاپے میں نکلے گی، کب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوگی نکلے گی، تو اس کی اجل یعنی مدت حیات کتنا اس کو زندہ رہنا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اسی تفصیل کے مطابق جو لوح محفوظ میں تھی لکھی ہوئی، وہاں سے فرشتہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ وَرِزْقَهُ، یہ کیا کیا دنیا میں کھائے گا، کس وقت میں کیا کھائے گا، اس کا پورا رزق اور روزی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے جب تک انسان کی روزی ختم نہیں ہوتی ہے تب تک وہ دنیا کے اندر جیتا رہتا ہے، اور جب اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے پھر حدیث کے مطابق اسرائیل علیہ السلام چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اس کی روزی کہیں ہے، جب ان کو لگتا ہے اب اس کی روزی ختم ہو چکی ہے پھر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، تو اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے شقی او سعید، یہ دنیا میں آنے کے بعد بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا اپنے اختیار سے، لیکن یہ کہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے وہ پوری تفصیل جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے، یہ 4 باتیں اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے۔ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر تم میں سے کوئی جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ جنت والے کام کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اب اس نے جنت میں جانا تھا، لیکن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، نوشتہ تقدیر، جو تقدیر اس کی لکھی ہوئی تھی وہ غالب آ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اب یہ جہنم والا عمل کر لیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، اللہم احفظنا، پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا، لیکن آخر میں جا کر ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ سیدھا کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں غور کرنے کی بات ہے، الفاظ ہیں فَيَعْمَلُ، خود اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مجبور نہیں ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کون سا؟ جہنم والوں کا عمل، اور فَيَدْخُلُهَا، اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، دھکا لگا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، وہ سبقت کر جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ جنت والوں کا عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، تو یہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر تو نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے کام کرتے رہیں، آخر میں کوئی ایسا کام کر دیں اور پھر سیدھے کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں۔ اور قرآن میں اس کی مثال بھی بیان کی گئی، بلعم بن باعورہ ایک بنی اسرائیل کا بہت ہی عبادت گزار شخص تھا، ایسا عبادت گزار تھا کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا، ایسا آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وقت کے بادشاہ نے یعنی فرعون نے اور اس کے حواریوں نے بد دعا کرنے کے لیے اس کو کہا، پہلے وہ نہیں مانا، پھر اس کو لالچ دیا گیا، اور لالچ میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، جیسے بد دعا کی اس کی زبان لٹک کے یہاں تک آ گئی۔ 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ نے قصہ بیان فرمایا ہے، یہ زبان اس کی لٹک کے ناف تک آ گئی، اس کے بعد پھر وہ کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا، اور پھر سیدھا کہاں گیا؟ جہنم میں۔ پھر سیدھا کہاں چلا گیا؟ جہنم میں، حالانکہ ایسا تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اور دوسری طرف بہت سارے خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر برے کام کرتے رہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ہے، ایک بکریوں کا چرواہا کالے رنگ کا آپ کے پاس آتا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان قبول کر لوں پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملے گی، اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور یہ جو تمہارا کالا رنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دے گا، اور جو تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے اس کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا پھر تو میں ایمان قبول کروں گا، ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگا اب میرے لیے کون سا عمل ہے، میں کیا کروں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عمل تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بکریاں کسی کی ہیں، یہ امانت ہے، یہ واپس اس کے مالک کے حوالے کر کے پھر آ جاؤ۔ وہ بکریاں حوالے کر کے واپس آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ تو روزہ رکھے، اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو، اس وقت تو ایک ہی کام ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ٹکرانا، بس نکل جاؤ تلوار لے کر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ٹکراؤ۔ بس وہ نکل گیا۔ پہلے اس نے پوچھا اگر میں شہید ہوگا کیا ملے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جنت عطا کرے گا، تمہاری سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا اور بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ بس وہ گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ صدقہ اور خیرات کیا، اور سیدھا کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو دوسرا موقع جہاں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے وہ ہے ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی ہم کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔
تو وہاں لکھا گیا ہے اللہ کے علم کے اعتبار سے. اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور جب تک زندہ رہیں اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے. جب آخری وقت ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے. اس کے بعد آگے کی ساری منزلوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے. ایک دو اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہمارے ساتھی آئے ہیں یہاں سے پٹھان کوٹ سے. بابا بیٹھ جاؤ نا نیچے, آپ کو سب کہہ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے, اس طرح کچھ زیادہ مل جائے. نہیں تو پھر بیٹھو. بیمار بس اب چپ رہو. بس آپریشن ہے تو اعلان کریے باہر ہوگا نماز. ٹھیک ہے, بس سب نے اعلان سن لیا بابا کا بھی. بس اب بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں. آپ نہیں ہم باہر نماز پڑھ گئے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. چلو ٹھیک ہے. تو یہ پٹھان کوٹ سے آئے ہیں, وہاں مدرسہ چل رہا ہے. اور پنجاب آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مسلم آبادی بہت کم ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں. وہ اللہ کے راستے میں دیتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. جی دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو اتوار آ رہا ہے پرسوں 5 تاریخ کو, اس اتوار کو دوپہر کو پروگرام ہے 10 بجے سے لے کر اور نماز ظہر تک ٹانڈا میں. جگٹی ٹانڈا ہائی وے پہ جا کر جگٹی ٹانڈا ہے. ٹانڈا سے جہاں وہ کالج وغیرہ بن رہے وہاں سے اندر راستہ جاتا ہے. تو ہماری ریاست کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, جو ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے اللہ کے یہاں پہنچ گئے. اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا ہمارے لیے وہ, لیکن بہرحال یہاں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہی ہے. 100 سال سے اوپر عمر پائی اور بہت کام کیا انہوں نے دین کا. اللہ نے بہت کام ان سے لیا, بلکہ ان کو تو شیخ العرب والعجم کا لقب دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شاگرد یہاں بھی ہے اور عرب میں بھی ہے. وہاں بھی ان سے لوگوں نے پڑھا ہے, حدیث کا درس ان سے لیا. باقاعدہ یہاں سے ان کو بلایا گیا کویت میں اور علماء نے ان سے پڑھا. تو وہ ہمارے درمیان نہیں رہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو انہی کے لیے دعائیہ مجلس جو ہے وہ رکھی گئی ہے وہاں پر ٹانڈا میں, تعزیتی اور دعائیہ مجلس 10 بجے سے لے کر اور نماز ظہر تک. اس کے بعد دوسرا پروگرام ہمارے یہاں اس مسجد میں ہے جو ماہانہ ہماری مجلس ہوتی ہے فکر آخرت کی. تو چونکہ دوپہر کو یہ پروگرام تھا اس وجہ سے پھر ہم نے اپنا وقت تھوڑا سا آگے کر دیا. اب 4 بجے سے لے کر نماز مغرب تک ہماری وہ مجلس ہوگی فکر آخرت کی. یہاں اسی مسجد کے اندر حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم عالی جو دارالعلوم بلالیہ کشمیر کے محتمیم ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا. 4 بجے سے پروگرام شروع ہوگا, نماز عصر کے فوراً بعد ان کا بیان ہوگا. مردوں کے لیے مسجد میں انتظام اور عورتوں کے لیے وہاں دار ارقم میں ہے مستورات کے لیے. تو نماز مغرب تک یہ پروگرام ہمارا رہے گا. مغرب کی نماز کے بعد ایک پروگرام ہے گجر نگر میں, وہاں حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا غنی خان مسجد میں. مدرسے کا پروگرام ہے دستار بندی کا. تو ان پروگراموں میں ہم انشاءاللہ شرکت کی کوشش کریں گے. اپنے ایمان کو ہم تازگی بخشیں گے. علماء کرام سے ہم مواعظ حسنہ اور اچھی نصیحتیں سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی تازگی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ نیک اعمال کرنے والے ہم بن جائیں. جب تک دنیا میں رہیں نیک عملوں پر قائم رہیں اور آخری وقت میں اللہ ایمان نصیب کریں گے. سبحان اللہ.